بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا خوف اور ڈر۔ دین کے ساتھ اس جانفشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے اور دین کے لیے اپنی جان و مال آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے کہ اس کا کچھ شمع ہم سے سایہ کاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے لکھے جاتے ہیں۔ قصہ نمبر 1، آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ابر، آندھی وغیرہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فخ ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جو چیز اس میں ہے اس غرض سے بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جس کا ترجمہ ہے ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے تھے۔ فیصلہ یہ اللہ کے خوف کا حال ہے، اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے اور ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنی حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتے ہیں اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ و استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے ویڈیوز پسند آئے ہوں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔